روڈ کھلے ہوئے ہیں, آپ بائی روڈ ان ممالک میں ابھی بھی جا سکتے ہیں. ایئر سروس بند ہے, ایئر سپیس بند ہے ماں سوائے عمان کے. اور سعودی عربیہ کے اندر ود ان سعودی عربیہ کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر وہ دمام بائی ایئر جا کے وہاں سے بائی روڈ پھر آگے جا رہے ہیں. مثلا وہاں سے 7 گھنٹے لگتے ہیں دبئی پہنچنے میں میکسیمم ڈیسٹینیشن. تو یہ ساری چیزیں ہمارا فرض ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ نبھا رہے ہیں. لیکن میں پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس ہوا ہے, ایک پلان یہ کیا گیا ہے, شاید میرا خیال ہے, مجھے پتہ چلا کہ اعظم تارڑ صاحب نے ہاؤس کو کانفرنس میں لیا ہے کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈر, دونوں ہاؤسز کے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ان کو کل ہم 11:30 بجے پلان کر رہے ہیں ان کو تفصیل سے بریفنگ دلوانے کی. ایک تو فارن آفس بریفنگ دے گا اور وہ اس سے بیونڈ بھی جائے گا. It will be in camera. It will be like a committee. ان کیمرہ ہی ہوگی جی, ظاہر ہے کہ اٹ از ویری سینسٹیو. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو پریسائز جو کنیٹک جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے, کیونکہ ہم افغانستان بھی ٹچ کر لیں گے, کیونکہ وہ جی سب شامل ہیں جی. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, سارے پارلیمنٹ لیڈرز ہوں گے, وہ اپنی بھی ساری پارٹیز کو وہ اپنا شیئر کریں گے. یہ کوئی سلیکٹیو نہیں ہے, یہ گورنمنٹ الائز نہیں ہے. اٹس اے نیشنل ایشو, اٹس اے نیشنل میٹر اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اکارڈنگلی. یہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے ہمارا علیحدہ اپنے 8 یعنی فٹ کی مسجد کریٹ کرنے کا. اٹس اے ٹائم ٹو بی یونائٹیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ پورے خطے میں اس وقت ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن گئی ہے. آئی وش کہ نہ ہوتی. اگر صرف ایران اسرائیل یو ایس والا معاملہ ہوتا تو اس پہ شاید یہ ان بڑے ممالک سے ہم, مثلاً میں یہ جو میٹنگ تھی اس کا مین مقصد کیا تھا جو میں ابھی جدہ میں گیا, کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل. 24 سپٹمبر 2025 آن دی سائڈ لائنز آف UN جنرل اسمبلی سیشن جو سالانہ ہوتا ہے, پاکستان نے 7 ملکوں کے ساتھ مل کے امریکہ کو انگیج کیا. اس پہ 5 عرب ممالک ہیں, 3 اسلامک کنٹریز ہیں. اسلامک کنٹریز میں پاکستان ہے, انڈونیشیا, ترکی. عرب کنٹریز میں سعودی عربیہ ہے, جارڈن ہے, قطر ہے, UAE ہے اور ایجپٹ ہے. ان کو انگیج کیا کہ آپ غزہ میں جو وہاں ہر روز کئی 100 بندے شہید ہو رہے ہیں اس کو روکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہ 2800 میٹرک ٹن پچھلے 2 سال میں بھجوا چکے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. پھر وہی بات کہ اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارا فرض ہے ایز مسلمان, ایز پارٹ آف امہ. تو یہ میٹنگ میں کیٹیگورک میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کیٹیگورک بات کی گئی کہ ویسٹ بینک مسٹ ناٹ بی انیکسڈ. یہ 8 ملک اور US کا پریزیڈنٹ, اور یہ طے ہوا کہ اگر آپ اس جنگ کو پھر رکوانا چاہتے ہیں تو جو 8 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیڈرز, اس میں امیر آف قطر بھی تھے, اس میں یہ تمام ممالک کے ہیڈ تھے یا پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے, اور 8 کے 8 فارن منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فارن منسٹر اگر 72 گھنٹے میں ہمیں پھر کوئی پرپوزل دیں کہ ہم کیا کریں, جس کو 20 پوائنٹ پلان کہا جاتا ہے, وہ ہم نے وہاں بالکل ڈسکریٹ میٹنگ کی, ایک میٹنگ پر پریس پہ نہیں ہے. تو وی ڈیڈ اور بیسٹ. اگین اس وقت غزہ کے لیے کر رہے تھے, اور دیٹ اینڈڈ ان شرم الشیخ کا جو پیس پلان ہوا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کوئی بھی وائلیشن کی, فارن آفس پاکستان کی طرف سے کنڈمنیشن کی اسٹیٹمنٹ ساری موجود ہیں ویب سائٹ پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی. انہوں نے ابھی جب رافع کی ایک سائٹ کھولی, ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. ہم نے وہ 8 ملکوں نے ایک میکینزم بنا لیا ہوا ہے کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا کریں. وہ ایک ہی وقت میں ریلیز ہوتی ہے, فل سٹاپ, کوما, ہر چیز ایک ہی ہوتی ہے, اور اس میں ہماری باقاعدہ شٹلنگ ہوتی ہے, ورڈنگ ہوتی ہے. کئی جگہ پہ جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ جی نہیں ہمیں یہ, مثلاً ایک پوائنٹ پہ تھا کہ وہ وہاں اس ریجن کی سیکیورٹی میں جو نام لکھے اسرائیل, میں کہا مجھے اسرائیل نہیں ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان کے پاسورڈ کہتا ہے کہ آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل, اس کو ڈیلیٹ کرو. تو بات یہ ہے کہ میں اگین یہ ایسی چیزیں نہ
تفصیل میں بات کی جا سکتی ہے نہ کرنی چاہیے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم نے اس کو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں نبھانے کی, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبھائیں. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کرائسس میں یو ہیو ٹو مینیج دی سینٹیمنٹس. آپ لوگوں کو سوے نہ ہونے دیں. یہ جو کچھ ہوا پچھلے 2-3 دن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یاد ہونا کہ پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہے. پاکستان کی پوزیشن وہی ہے جو ہم سب کی ہے. ادھر بھی بیٹھو کی وہی ہے, ادھر بھی بیٹھے لوگوں کی وہی ہے, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل کی جو بریفنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن مجھے دے دی ہے. اور جو کل گزرا ہے تمام ممالک کے, صرف مسلم ممالک کے نہیں, تمام ممالک کے جن کے یہاں بیسز اور ہائی کمیشنز ہیں پاکستان میں, ان سب کو کل فارن آفس میں بلا کے میں نے خود بریفنگ دی ہے. یہ ساری چیز نہ صرف ایران کے بارے میں بلکہ افغانستان کے بارے میں, کیونکہ اوریجنلی افغانستان کے لیے وہ فکس ہوئی تھی. سنڈے کو میری فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہوئی, پھر وہ سول ملٹری لیڈرشپ کی میٹنگ فکس ہو گئی, تو وہ منڈے کو ہمیں لے کے جانی پڑی. تو بات یہ جی ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سب کو کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی حکومت میں یا فارن آفس میں یا کسی انٹیریئر منسٹری میں انشاءاللہ آپ نہیں پائیں گے. ہماری پوری جو ہے نیشنل رسپانسبلٹی, ریلیجس رسپانسبلٹی, اپنی امہ کی رسپانسبلٹی, انشاءاللہ ہم بھی یعنی چھوٹے سے مسلمان عقیدت والے ہیں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ذرا سا بھی فلا انٹینشنل ہو کسی بھی جگہ پہ. تو جناب چیئرمین جو بھی ساتھی تقریر کریں گے, جو ایشوز اٹھائیں گے, وہ باقاعدہ نوٹ گیلریز میں ہمارے لیے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ کوئی چیز اگر کلیریفیکیشن مانگے گی میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی حاضر ہوں جی, جب آپ کنکلوڈ کر لیں گے. بہت شکریہ جی آپ. سینیٹر شہری رحمان. سینٹ اجلاس